فاتحہ۔ ما شاء اللہ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحد ودنا فی تفرد وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال سائر الخلق اجمعین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین۔ والحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین الغریب ووصیہ ووزیرہ وسیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المحرومۃ عن حق میراث ابیہا وعلى الحسن والحسین سبط شباب اہل جنہ وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الحق الجدید وطلعت الرشید امام المنتظر المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ۔ صلوات بآواز بلند۔ عزیزان محترم، اختیار اور اقتدار امام زین العابدین کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری تھی، اور ابھی ابتدا بھی نہیں ہو پائی کہ آج ہماری آخری کڑی آ گئی ہے۔ بات اقتدار و اختیار اور ایسے عالم میں شجاعت اور بہادری کے اعتبار سے ایک جو شخصیت کائنات میں جانی اور پہچانی جاتی ہے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ صلی علی محمد وآلہ۔ تو کائنات کی عظیم ترین شخصیت جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا مرکز قرار دیا، وہ امام جن کے لیے اللہ نے سب سے بڑے جہاد کا انتخاب کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ امیر المؤمنین ہیں، جہاں زندگی میں آپ کے جہاد اصغر اور جہاد اکبر دونوں کے ساتھ وابستگی ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین نے جہاد اصغر کیا ہے، لیکن اللہ نے زین العابدین کو وہ شجاعت اور طاقت اور ہمت، وہ استقلال و اقتدار دیا ہے کہ زین العابدین کے اختیار میں جہاد اکبر رکھا ہے۔ یہ انتخاب الہی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جب میرے خلق میں کوئی شریک نہیں ہے تو ہمارے انتخاب میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے دنیا کے سامنے وہ تمام طریقے حیات کے
سب کچھ بیان کر دیا، یہاں تک کہ رہتی دنیا اور قیامت تک کے تمام وسائل، راہ ہدایت، راہ نجات کہ ایک دریا، ایک سمندر کھول دیا، جو اس دریا میں آ جائے وہ منزل کمال تک پہنچ جائے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کچھ یہاں تک پہنچی تھی اور آپ کے اذہان عالیہ تک کوشش کی جا رہی ہے کہ اختیار و اقتدار اور شجاعت امام زین العابدین کے بارے میں کچھ گفتگو ہو، اور مجلس کا جو عنوان 9 طریقے کا ہے وہ کوئی نہ کوئی ہر حصہ کسی نہ کسی کی ذات کے لیے کام آ جائے۔ صحیفہ کاملہ اس منزل پہ دیکھا جائے تو گوگل شریف ہمارے لیے بہت زیادہ نایاب تحفہ ہے۔ کہیں بھی بیٹھے ہوں ہم سرچ کریں، امام نے وہ دریا بہایا ہے۔ 29 نمبر کی دعا ہے، 5 جملے، توجہ کریے گا، 5 جملے ہیں امام کی اس دعا کے جو تنگی رزق کے سلسلے میں ہے، توجہ کریے گا۔ لیکن اس 5 سنٹنس، 5 جملے کو غیر شیعہ نے، جیسے ابن حدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی تفسیر جمع کی ہے اور تفسیر کی ہے، اسی طرح اس صحیفہ کاملہ کی اس دعا کے سلسلے میں 40 جلدیں لکھی گئی ہیں صرف 5 جملے پر۔ دنیا رزق تک کہاں پہنچی ہے؟ روزی روٹی تک پہنچی ہے۔ امام زین العابدین نے رزق کے وہ دریا بہا دیے۔ آواز یا رزق کہتے کسے؟ پروردگار، رزق وہ چیزیں ہیں، آج میں انتظار نہیں کروں گا، انتظار میں باتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ رزق کے سلسلے میں امام نے کہا کہ انسان کمال تک پہنچتا ہی ہے رزق کے ذریعے۔ نہیں میرے عزیزو، انسان اگر کمال تک پہنچنا چاہے تو اسے کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ رزق کی۔ رزق صرف روٹی اور کھانے کا نام نہیں ہے، توجہ کریے گا۔ اس کے لیے میرے چوتھے امام نے کہا کہ اللہ 3 چیزیں تو دیتا ہی ہے، چاہے وہ انسان کالا، گورا، لنگڑا، لولا، غریب، امیر، فقیر، کسی ملک، کسی شہر، کسی بستی کا رہنے والا ہے، 3 چیزیں بغیر مانگے پروردگار دیتا ہی ہے۔ اس میں سے ایک چیز ہے رزق۔ جب تک موت نہیں آتی رزق کا دروازہ پروردگار کھول کے رکھتا ہے۔ نہیں اب آپ ایگری ہوں یا نہ ہو، لیکن امام کی بات ہے، یاد رکھیے، وما تدری نفس ماذا تکسب غدن، تمہیں نہیں معلوم تم کل کیا کماؤ گے۔ پھر وہی قرآن فوراً کہتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہیں کس زمین پہ موت آئے گی۔ جہاں رزق کی بات وہیں موت کا تذکرہ۔ اب موت کے اوپر زیادہ زور نہیں دیں گے کہ وہ موت کے حالات جو ہے وہ ظاہر ہونے لگیں گے، خاموشی۔ لیکن یاد رکھیے گا، موت، جہاں بھی موت ہے قرآن مجید میں وہیں رزق ہے، اور جہاں رزق ہے وہیں موت ہے۔ یہ اللہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو رزق کا دروازہ بند، رزق کا دروازہ کھلا ہے تو موت نہیں آئے گی۔ اب یہ کہنا غلط ہے کہ فلاں نے میری روزی بند کر دی، اگر روزی بند کی ہوتی تو پہلے آگ بند کر دیتا۔ ارے توجہ کریے گا میرے عزیزو، رزق کا ذمہ دار پروردگار ہے، توجہ کریے گا میرے عزیزو۔ یعنی اس کا مطلب سیدھی بات، آج میں کل جیسی بات نہیں کروں گا، جلدی باتیں تاکہ ذہن تک ہموار ہو جائے میرے عزیزو۔ تو رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ پروردگار۔ موت اور رزق جوائنٹ ہے، لازم ملزوم ہے۔ موت نہیں آئے گی تو رزق رہے گا، موت آ گئی تو رزق کا دروازہ۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہ جو محبت اہل بیت پہ زندہ رہتے ہیں، نہ انہیں موت آتی ہے نہ رزق کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے ساتھ وابستہ ہے جو موت سے پہلے تھے، رزق سے پہلے تھے۔ اور دنیا میں یہ بات تو ہے نا کہ کوئی بھی مرض ہو اس سے پہلے اللہ نے اس کا علاج بنایا۔ جڑی بوٹیاں
جناب لقمان سے کہتی تھی یہ پلانٹ ہے، اس بیماری کا علاج ہے، وہ خود بولتی تھی. توجہ کریے گا، بیماری بعد میں آئی ہے، علاج پہلے، ہادی پہلے آیا ہے، محتاج ہدایت بعد میں آیا ہے. یہ اللہ کی عدالت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موت کا علاج کیا ہے، یہ بیماری کا علاج کیا ہے، کہ حیات. حیات کا علاج کیا ہے؟ جن کے ذریعے حیات پیدا ہوئی ہے. نہیں توجہ کر پائے میرے عزیزوں، جن کے ذریعے حیات پیدا ہوئی ہے. وہ کوئی کہتا ہے امام زندہ ہے، آپ زیارت امام زمان میں پڑھیں، عین الحیات، جسے مکمل حیات، عین حیات کہتے ہیں، اسے امام کہتے ہیں. توجہ کریے گا، امامت کا منصب کیا ہے؟ امامت جسے حیات کہتے ہیں. آپ کہیں گے زندگی کا مزہ کیا ہے؟ کہ جو پانی کا مزہ ہے. پانی کا مزہ کیا ہے؟ کہ یہ زندگی کا مزہ ہے. تو اسی طریقے سے اگر حیات کہا جائے، حیات یعنی امام. جتنا انسان ان سے وابستہ ہوتا جائے گا، زندہ ہوتا جائے گا. لوگ سمجھیں گے مردہ، نہیں توجہ کریے گا، لیکن یہ زندہ ہوتا جائے گا. امام نے کہا ایک دولت ایسی ہے جو اللہ دے گا اور سب کو دے گا. اسی لیے امام فرماتے ہیں جتنی ضرورت ہے زندگی جینے کے لیے وہ اللہ دے گا، چاہے بندہ کچھ بھی نہ کرے. یہ تو تھوڑا ایکسٹرا خرچ کے لیے کہتا ہے کہ کوشش کرو، اور خالی دماغ شیطان کا ہو جائے گا، لہذا محنت کرو. ارے میرے عزیز توجہ کریے گا، وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، ورنہ وہ تو پیدا کرتا ہے دینے کے لیے. اور یہ دینے کے لیے پہلی بات توجہ کریے گا، موت اور حیات دونوں پروردگار کے ہاتھ میں ہیں. 3 چیزیں بغیر مانگے اللہ دیتا ہے. ایک رزق، ایک موت. کیا ہوا بھائی؟ ابھی دوسرے تک پہنچی ہے، توجہ کریے گا میرے عزیزوں. اچھا بات آ گئی ہے تو سن لیجئے گا. رزق یعنی پروردگار. وما من دابۃ الا علی الارض الا اللہ رزقها. جو بھی زمین پہ پیدا ہوا ہے اس کے رزق کی ذمہ دار پروردگار ہے میرے عزیزوں. اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب رہا طے یہ کرنا ہے کہ رزق کہتے کسے ہیں. توجہ کریے گا میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا پہلا رزق ہے اطاعت. امام کہتے ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ. جتنی اللہ، رسول، امام، نبی کی اطاعت بڑھتی جائے گی، وَرَزَقْنِي بِالْبَرَاتِ مِنْ عَدَائِكَ. حسین جو ہم رزق کھاتے ہیں، رزق کماتے ہیں، وہ تمہارے دشمنوں سے نفرت کے نتیجے میں. ارے توجہ کریے گا میرے عزیزو، یعنی ایک طریقے کا رزق ہے. انسان زندگی میں چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھے تو حسین کے دشمنوں سے بیزاری کرنا سیکھ لے، ان کے کردار سے اپنے آپ کو دور کرتا رہے، رزق بڑھتا جائے گا. میرے عزیزو توجہ کریے گا، ایک رزق اور ہے زیارت عاشورہ میں. سجدے میں ایک دعا پڑھتے ہیں آپ، مجھے اگر جانا ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین. الحمدللہ. یہی ایک جتنا امام حسین سے رابطہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، امام حسین کے پاس جانا چاہتے ہیں. ہم جاتے ہیں زری تک، ہم جاتے ہیں روضے تک. روایت کہتی ہے امام حسین تک اگر جانا ہے تو بہترین زیارت عاشورہ ہے، جس میں 12 درس پائے جاتے ہیں، 12 پیغام پائے جاتے ہیں. میرا موضوع زیارت عاشورہ نہیں ہے. ایک امریکہ کی لیڈی وہ کہتی ہے ہر دن ہم 2 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں. پوچھا گیا کیوں بھائی؟ کہ 30 سال کے بعد مجھے معرفت زیارت عاشورہ ہوئی کہ زیارت عاشورہ کتنی بڑی دولت ہے. تو 15 سال 30 سال جو قضا ہو گئی، اس کے نتیجے میں میں روزانہ 2 مرتبہ پڑھتی ہوں. ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا. تو میرے عزیزو شفاعت بھی رزق ہے، علم بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے،
عزت بھی رزق ہے، زیارت معصومین رزق ہے، تیرا طریقے کا عقل کامل ہو یہ رزق ہے۔ یہ جب رزق ہے، شفاعت، اب شفاعت بھی موضوع نہیں آنا ہے، مجھے جانا ہے چوتھے امام تک۔ شفا کسے کہتے ہیں، شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفا اور ہے، شفاعت اور ہے۔ میرے عزیزو کسی بھی میڈیکل میں جائیے دنیا میں، جناب لقمان یہ کہتے تھے اس بیماری کا یہ علاج ہے۔ لقمان بھی شفا نہیں دیتے تھے۔ میڈیکل پہ دوائیں ملتی ہیں، شفا نہیں ملتی۔ تنہا کائنات میں ایک ہی جگہ ہے جہاں شفا بھی ملتی ہے، شفاعت بھی ملتی ہے۔ حسین کہتے ہیں میری مٹی میں شفا ہے، میری محبت میں شفاعت ہے۔ محمد تنا حسین ہیں جو شفا بھی بانٹ رہے ہیں، شفاعت بھی دے رہے ہیں۔ اب شفاعت کسے کہتے ہیں؟ توجہ کریے گا، جملہ آ گیا ہے تو اسی خاموشی میں سنتے جائیے گا۔ شفاعت نماز شب کبھی پڑھی ہوگی، آخر میں ہم نے کیا پڑھا؟ وتر پڑھی نا، اور اس کے پہلے 2 رکعت۔ میں پھر بتاؤں کہ بولوانا آتا ہے مجھے، ہاں، لیکن جب آپ جو ہے وہ کچھ مسئلہ پوچھیں گے تو ہم بھی تسبیح لے کر بیٹھیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اس ہاں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ آداب مجلس نہیں ہے، پھر عنوان بدل جائے گا، وہ درس مجلس ہے اور کلاس ہے، کلاس نہیں ہوتا یہاں، یہ آداب مجلس ہے۔ سب کو بولنے کا حق ہے، یہیں زبان پاک ہوتی، یہیں ذہن پاک ہوتا، یہیں فکر پاک ہوتی۔ باہر بڑے بولنے کا موقع ملتا ہے، یہاں بولو تاکہ بہت سی جگہ پہ نہ بولنے کی ضرورت پڑ جائے، پھر قبر میں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، حساب و کتاب میں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ فرشتے کچھ لکھیں تو صحیح۔ جہاں اللہ کہتا ہے، امام کہتے ہیں کہ جب بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ جنت میں گھر بناتا ہے۔ یہ آپ سوچتے ہیں ذاکر کی تعریف ہو رہی ہے، ارے بھائی اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ تو بات دوسری طرف چلی جائے گی میرے عزیزوں، ایک ہے وتر، وتر یعنی اکیلا، ایک ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ شفا اور شفاعت اسے کہتے ہیں جو کوئی آئے اور تمہیں ساتھ لے جائے، اکیلا پن جہاں نہ رہ جائے اسے شفا کہتے ہیں، اسی لیے 2 رکعت ہے۔ ارے میرے عزیز توجہ کریے گا، اب شفاعت کی منزل ہی انہی کے پاس ہے کہ وہ جو اپنے چاہنے والوں کو کبھی اکیلا نہیں رہنے دیں گے، اور شفاعت گناہگاروں کی ہوگی۔ ارے میرے عزیز توجہ کریے گا، شفاعت گناہگاروں کی ہوگی، توجہ کریے گا، معصوم پاک طرح ان کے لیے شفاعت کی ضرورت کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا اپنی تمام قوم سے آگے بڑھو، کہا موسیٰ مروا ڈالا تم نے، پیچھے فرعون، آگے دریا، کہاں جائیں؟ کہا نبی ساتھ میں ہے پھر بھی ڈرتے ہو۔ ارے میرے عزیزوں، بھائی اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا میری مثال موسیٰ جیسی، جیسا زمانے موسیٰ میں تھا ویسے ہی میرے زمانے میں، نبی ساتھ میں پھر بھی روتے ہو، ڈھوتے ہو، ڈرتے ہو۔ توجہ کریے گا، کہا کیا کروں؟ کہا یہ لو، ایک راستہ بنا دیا، کہا چلو میرے عزیزوں اب یہ سمجھیں گے آپ کہ مجلس کے آداب ہیں کیا۔ کہا ایک راستہ بنایا، چلو بھائی بھاگ لینا چاہیے تھا نا کہ فرعون پیچھے، لیکن اس وقت بھی آواز دے رہے ہیں کہ ہم 12 قبیلے ہیں، ایک راستے سے کیسے جائیں؟ موت سر پہ ہے پھر بھی اختلاف ہونا یہ قوم موسیٰ کی علامت۔ آج کے دور میں دیکھو کتنے دشمن ہمارے ہیں جو ہمیں ختم کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی ہم انجمن میں بٹے ہوئے ہیں، ہم امام بارگاہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم اختلافات میں بٹے ہوئے ہیں، 2 گھر الگ ہیں۔ پہلے یہ دیکھو دشمن کون؟ آواز یہ فکر ہے موسیٰ کے زمانے کی،
کا جو ایک راستہ بنا سکتا وہ 12 بھی بنا سکتا، لو 12 بن گئے. کہا ایسے نہیں، ونڈو کھڑکیاں لگائیے تاکہ دیکھیں کہ ایک ڈوبا تو میرا نمبر آ جائے. اچھا چلو یہ بھی بنا دیا. بڑی ضدی قوم، توجہ کریے، بہت ضدی قوم. نکل کے نہ تھینک یو کہا نہ شکریہ کہا ایک کھانے کے ہم عادی نہیں، کھانا بدل بدل کے لاؤ. موت کے منہ سے نکالا ہے. لیکن دیکھیں توجہ کریے گا میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا. پھر اس کے بعد قوم نے کیا کہا؟ آواز دیا موسیٰ آگے آپ چلیے، آپ چلیے. تو جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنے وزیر کو آگے رکھا، لشکر کو بیچ میں رکھا، پیچھے جناب موسیٰ. میں نے بات کہہ دی میرے عزیزوں. آگے اپنے وزیر خلیفہ کو رکھا، بیچ میں اپنے لشکر کو، پیچھے خود. سوال یہ پیدا ہوتا نا، ڈوبا کون بچا کون؟ ارے میرے عزیز بڑے احتیاط کے ساتھ جواب دیجئے گا. ڈوبا کون بچا کون؟ جو نبی اور وسیع کے درمیان میں چل رہے تھے سب بچ گئے. جو نے وسیع کا دامن چھوڑا صرف نبی کے پیچھے چلنے لگے ڈوب گئے. اچھا یہ بات ہم کہنے والے نہیں ہیں، لیکن جس بات سے بات شروع ہوئی، یہ بتاؤ 12 قبیلے اور تنہا ایک معصوم. اچھا سب اچھے تھے جناب موسیٰ کے لشکر میں؟ نہیں، بہت برے بھی تھے. فرعون کے لشکر میں سب برے تھے؟ کہ نہیں، بہت سے اچھے تھے. لیکن فرعون کے لشکر کو ڈبو دیا، موسیٰ کے لشکر کو بچا لیا. اے میرے پروردگار، جتنے اچھے تھے چاہے موسیٰ فرعون کے لشکر میں، سب کو بچا لیتا. توجہ کریے گا، بچا لیتا نا. فرعون، آل فرعون، مومن آل فرعون بہت سے چلے تھے کہ جتنے اچھے تھے سب کو بچا لیتا، جتنے برے تھے چاہے موسیٰ چاہے فرعون کے لشکر میں سب کو ڈبو دیتا، کہانی ختم ہو جاتی. کہ مجھے آج فردن فردن نہیں دیکھنا ہے، مجھے آج لیڈر دیکھنا ہے. کس کا قائد کتنا اچھا ہے. پیچھے چلنے والے کے نامہ اعمال میں کوئی کمی ہو تو شفاعت کے ذریعے اسے بخشوا دیں گے. نہیں، اب بھی جو بیدار نہیں ہوئے تو ایک جملہ سنو میرے عزیزو. جناب موسیٰ اکیلے معصوم ہیں، 12 قبیلے کو بچا کے لے کے جا رہے ہیں. اپنی اپنی خیر منائو، ہم سے نہ کہا کرو کیسے بچو گے. ارے بھائی جب ایک معصوم ہو 12 قبیلے کو بچا سکتا ہے، جس کے پاس 14 معصومین ہو. وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو عزیزان محترم، وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو بات چل رہی تھی 13 طریقے کا رزق ہے، اور یہ رزق جو بھی زمین پہ ہے اس کا رزق پروردگار کے ہاتھ میں ہے. امام زین العابدین کا آخری جملہ ہے وَوَرَثَةُ الْأَرْضِ، اللہ نے ہمیں زمین کا وارث بنایا ہے. جو زمین پہ ہے ان کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور امام وہ ہوتا ہے جو زمین کا وارث ہوتا ہے. اور اللہ کہتا ہے 3 چیزیں بغیر مانگے ہم دیں گے. ایک رزق، 13 طریقے کا رزق ہے. توجہ کریے گا، 13 طریقے کا. اب ادھر ادھر دیکھیں گے تو میں کہوں گا ادھر ادھر دیکھنے میں نماز باطل ہوتی ہے، عبادت باطل ہوتی ہے. ہاں توجہ کریے گا، 13 طریقے کا رزق ہے. اور رزق کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ جو زمین کا مالک. اور زمین کا مالک کون ہے؟ پروردگار. اور پروردگار نے یہ زمین کی ملکیت کسے دی؟ وراثت میں محمد اور آل محمد کو. امام زین العابدین کا آخری جملہ ہے پروردگار جو تو نے کہا تھا اسے پورا کر دیا. ہمیں زمین کا وارث بھی بنایا، جنت کا بھی وارث بنایا، قرآن کا بھی وارث بنایا. ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا، یعنی اس کا مطلب رزق کس کے پاس ہے؟ اب ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کروں، پڑھنا چاہو تو 29 نمبر کا صحیفہ کاملہ کی دعا، تنگ دستی رزق سے بچنا کیسے ہے، صرف 5 سنٹنس ہے. اور دوسری فوراً 30 نمبر کی دعا کہ قرضے سے کیسے بچنا ہے.
امام زین العابدین کہتے ہیں میرے پروردگار یہ جو میرے اوپر قرضے ہو گئے ہیں، اس قرضے کی وجہ سے عزت مٹ رہی ہے، وقار جا رہا ہے. ارے میرے سے توجہ کریے گا، ذہن منتشر ہو رہا ہے. یہ جملے امام زین العابدین کا ہے. کوئی انسان مخروض ہو تو عبادت میں دل لگے گا؟ امام کہتے ہیں کہ صرف مال کا مخروض نہیں ہے، تمہارے اوپر 50 طریقے کا قرض پایا جاتا ہے. پہلے اللہ کا حق، یہ ہاتھ کا حق، آنکھوں کا حق، پاؤں کا حق، سب کے مخروض ہو نا. اسی لیے محشر میں تم نہ بولو، تمہارے ہاتھ بولیں گے تمہارے خلاف، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے تمام اعضاء و جوارے بولیں گے، اس لیے کہ یہ بندہ مخروض ہے. پڑوسی بولے گا اس کا حق میرے اوپر ہے، باپ بولے گا اس کا حق میرے اوپر ہے، بیٹا بولے گا اس کا حق میرے پاس ہے. تو یعنی انسان اپنے آپ کو قرض سے بچا کیسے سکتا ہے، وہ طریقہ امام زین العابدین نے بتایا ہے. اب تو تعجب اس بات پہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے دین بنا رہا ہے. ابھی رات میں مطالعہ کر رہا تھا، پہلی مرتبہ یہ حدیث میرے سامنے آئی، توجہ کریے گا. امام آخر میں یہ جملہ کہتے ہیں اس میں قرض ادا کرنے میں، آوادہ ووصلت القربک، اے اللہ جو تو نے مال دیا ہے نا، اس کے ذریعے اپنی قربت دے دے. ٹھیک ہے، اب خاموش ہو کے سنیے. جو تو نے مال متا دیا ہے، یہ مال کا ذریعہ کیا ہو تجھ تک ہم پہنچ سکیں. مال وسیلہ بنے خدا تک پہنچنے کا، مال وسیلہ بنے جنت تک پہنچنے کا. آخری لفظ ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مال برا نہیں ہے، مال انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے، جنت سے قریب کرتا ہے. لیکن کون سا مال؟ مال کو برا نہ کہا کرو. مال وہ، مولا یہ بتائیے. اچھا سوال یہ ہے، اور سوال ذہن میں رکھیے گا، اگلی مرتبہ خمسہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. یہ بتائیے آخرت کیسے بنائی جاتی ہے؟ میں نے کہا نا موت اور آخرت، اس میں اگر خاموش رہتے ہیں تو اسی میں چلیے خاموش رہیے، سنیے. اچھا آخرت کیسے بنائی جاتی ہے؟ یہ تسبیح پڑھ لو، یہ نماز پڑھو، یہ نماز شب پڑھو، یہ عبادت کرو، ایسے بنتی ہے؟ کس کو بہادر کہا جاتا ہے کائنات کا؟ اختیار اقتدار کسے ہے؟ دنیا نے، باپ دادا نے دنیا کو برا کہا. دنیا بری نہیں ہے، دنیا ادنا ہے. کس کے معنی؟ اور دنیا نے، وہ آج لوگوں نے دنیا کو سمجھا ہی نہیں. توجہ کریے گا، اس دنیا کو علی مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کے بغیر آخرت بن ہی نہیں سکتی. بھائی زندہ رہو گے تب اعمال کرو گے نا. ارے میں کس مجمع میں بات کر رہا ہوں، توجہ کریے گا. تو آخرت کیسے بنائی جاتی ہے؟ نماز، روزہ، اعمال سے. امام زین العابدین کہتے ہیں آخرت بنتی ہے دنیا سے. نہیں میرے عزیزو، کسی اور کا جملہ ہوتا تو ہم اسے ایسے گزر جاتے کہ جتنی اچھی دنیا ہوگی اتنی اچھی آخرت ہوگی. اچھے مرنے کے لیے اچھا جینا پڑتا ہے. کبھی یہ یاد رکھیے گا جملہ میرے عزیزو، اس پر بات ہوگی. اچھا مرنے کے لیے اچھا جینا پڑتا ہے. حسین ان الحیات عقیدۃ و جہاد، حیات ہی ہے عقیدہ اور جہاد. اچھے مرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو آخرت سجانے سوارنے کا ایک بہترین وسیلہ، دنیا کو اس لیے کماؤ کہ آخرت بن جائے. میرے عزیزو اب امام زین العابدین کا ایک جملہ میں آج ایسے ہی پڑھتا رہوں گا، اس لیے کہ آج چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے. کوٹ کر لیجئے گا، کچھ نہ یاد رہے کم از کم بچوں کو ایک بات امام کی یاد رہے، تاکہ شہادت ولادت آتی، اسی لیے ہم سے زیادہ ملائکہ جن کائنات سب ساری مخلوق امام کو یاد کرتی ہیں اور یہ کرتی رہیں گی. ہم کیا کریں گے؟ یہ شہادت ولادت آتی ہے کہ دوبارہ امام کے ہاتھ پہ ہم بیعت کر لیں کہ امام کا پیغام کیا ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں، توجہ کریے کہ بچوں ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں.
لوگ کہتے ہیں نا خیبر خندق نہ پڑھو کرو، بھائی آپ سن لیے، بچے تو نہیں سنے نا. نئی نسل کو یہ عبادت ہے کیسے ٹرانسفر کرو گے؟ توجہ کریے گا میرے عزیزوں. آپ جسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو 12ویں کلاس کے ہے، بھائی یہ فرسٹ ایئر کے ہیں، ان کو بھی دین پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ فرش ادا کا ایک سرمایہ ہی ہے. توجہ کریے گا. اچھا، یہ امام کہتے ہیں، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے. بھئی خدا کسی بندے کو پسند کرنے لگے، اس سے بڑی عبادت کیا ہے؟ میرے عزیزو توجہ کریے گا. سارا کام کس لیے ہم کرتے ہیں؟ خدا کی خوشنودی، خدا کی رضا کے لیے. خدا کی رضا کے لیے نا. کیا ہوا؟ امام کہتے ہیں خدا اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سہولتیں اور آرام پیدا کرے. اپنے گھر والوں کے لیے سکون اور اطمینان اور آشائش اور آرام کے ذرائع فراہم کرے. گھر میں جاؤ سکون لو نہیں، سکون لے کے جاؤ. اب نہیں میرے عزیزوں، میں کیا کر رہا ہوں. چوتھے امام کہتے ہیں ہر انسان اپنے گھر کو جہنم بھی بناتا ہے، جنت بھی بناتا ہے. جب چیک پاس نہ ہو، آج جو ہے کیش آئے نہیں، تو غصے کے عالم میں گھر میں نہ آئیے گا. غصے میں آئیں گے تو آگ آپ نے گھر میں پہنچایا ہے. امام کہتے ہیں جب بہت غصہ ہو، کاروبار نہ ہو، لوگ ہوں، دشمن ہو، تو اپنے دروازے پہ آ کے تھوڑی دیر رکو، اپنے آپ کو نارمل کرو، ٹھنڈا کرو، پھر گھر میں داخل ہو، تاکہ گھر میں سکون جائے، آگ نہ جائے. یہ گھر کو جنت بنانے کا طریقہ کون بتائے گا؟ امام زین العابدین بتائیں گے، جنہیں دنیا مجبور سمجھتا ہے، گھر گھر کو جنت بنا دینے کا اختیار رکھتا ہے. توجہ کریے گا. تو رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اتنے شرم سے آپ کہہ رہے ہیں رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میرے عزیزو، جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا دیکھو رزق تو ملنا ہے، روزی تو ملنا ہے، لیکن اپنی محنت کرو. داؤد، اللہ نے کہا جناب داؤد سے، داؤد نبی تم بہت اچھے انسان ہو، لیکن اگر بیت المال سے نہ کھاتے تو. اسی دن سے جناب داؤد زرہ بنانے لگے، 366 زرائیں بنائی، بیچی. سلیمان نبی ساری کائنات پر حکومت، لیکن اپنے رزق کا انتظام خود محنت کرتے تھے. جناب موسیٰ بکریاں چراتے ہیں، پیغمبر اسلام خود محنت کر کے کماتے ہیں اور کھاتے ہیں. مولا کائنات کو بھوک لگتی تھی تو جا کے کسی کے ہاں مزدوری کرتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، دوسرے کو کھلاتے تھے. ارے میرے عزیزو، یہ ہے کردار معصومین. توجہ کریے گا. تو رزق ملنے کا مطلب نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں، آئے گا کھا لیں گے، نہیں، کوشش کرنا تمہارا کام ہے. ایک بندے نے ٹرائی بھی کیا. میں نے کہا اس خاموش مجمع میں پیغمبر سے جیسے ہی سنا، اس نے کہا کہ اللہ تو روزی دے گا ہی، کھانا دے گا. کہا آج اللہ سے امتحان لے کے دیکھتے ہیں کیسے دیتا ہے وہ. مدینے سے وہ باہر نکل گئے صاحب، اور جا کے 2-4 لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ دے گا تبھی کھائیں گے. اللہ رزق دیتا ہے نا. اس زمانے سے وسیلے کے قائل نہیں تھے وہ. جو خدا اپنی وحدانیت کو بغیر وسیلے کے نہ پہنچائے، وہ ہمارے اعمال کو بغیر وسیلے کے لے گا. اب یہ ایک الگ موضوع ہے. وہ اتنا بھوکے ہو گئے، گرے، بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے جلدی جلدی آ کے پانی چھڑکا اور ہوش میں لائے، اور اس کے بعد کھانا وانا بنایا. کہا کھا لو، منہ کھول ہی نہیں رہے ہو، کھانے کے لیے تیار نہیں. اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے. ایک آدمی بوڑھا آیا، انہوں نے کہا میں ابھی کھلواتا ہوں اللہ سے. وہ چاقو لائے، کہا اس کے دانت توڑیں گے اور کھانا اس کے منہ میں ڈال دیں گے. جیسے اپنے منہ کے قریب چاقو دیکھا، منہ کھول دیا. آواز یہ تو امتحانن میں بھوکا رہ رہا تھا کہ اللہ کھلاتا کیسے ہے. کہا اللہ سبب بنا دیتا ہے، ذریعہ بنا دیتا ہے لقمہ منہ تک پہنچانے کا. تو میرے عزیزو، اور بہت سے لوگوں کو بغیر مشقت اور زحمت کے بھی رزق ملتا ہے. یہ بھی سرمایہ میں امام زین العابدین کا بیان کر دوں. جب بچہ 4 سال 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، کھانا کون پہنچاتا ہے؟ خدا کے علاوہ کوئی نہیں. جب بندہ خدا کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو رزق پروردگار پہنچاتا ہے. یا کبھی انسان جنگل بیابان
مشکلات پریشانی میں رہ جائے تو رزق کون پہنچاتا ہے؟ اب آپ کی مرضی. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ڈرو اس بندے سے، جس ظلم کرنے سے اس بندے سے ڈرو جس کے خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو. جب سارے راستے منقطع ہو جاتے ہیں پھر قدرت الہی، امید پروردگار کا دروازہ کھل جاتا ہے. مایوس نہ ہو. تو یاد رکھیے گا کہ جب انسان پھنس جائے، کوئی سبب نہ ہو، اس وقت مدد پروردگار شروع ہوتی ہے. یہاں سے میں بات آگے بڑھا دوں، بس سنو گے. رزق، موت اور عمل، اس کا اللہ دے گا ہی بدلہ، ضرور دے گا. مانگو نہ مانگو، اچھا عمل کیا ہے تب بھی بدلہ. توجہ کریے گا. تو یعنی بغیر مشقت اور زحمت کے، آج مجھے کچھ نہیں بولنا ہے، جیسے چاہے سناٹے میں آپ سن لیجئے. دیکھیں، بغیر مشقت اور زحمت کے پروردگار رزق دیتا ہے. ایک بادشاہ نے اچھے روسٹڈ وغیرہ تیار کروائے اور کہا کہ مرغ مسلم آج ہمارے سامنے لگایا جائے. جیسے ہی دسترخوان لگا، ایک پرندہ آیا، اس کے مرغ کو اڑا کے چلا گیا. ہم سوچتے ہیں ساری کائنات کے مالک ہم ہی ہیں. آتی ہوئی روزی کتنی مرتبہ چلی جاتی ہے. نہیں، توجہ کریے گا میرے عزیزو. وہ مرغ لے کے چلا گیا. اب بادشاہ نے کہا کہ بہت غصہ ہے، سب پیچھے لگ جاؤ، دوڑاؤ، کہیں بھی مل جائے اسے مار دو. سب نے دوڑایا اور توجہ کریے گا، بچے ہیں وہ کھیلتے رہیں گے، آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے. آج کے بعد زحمت نہیں دینا ہے، بس اتنی بات سن لیجئے. ہاں کہ مجلس ہوتی ہے. ہاں الحمدللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ. چلیے، یہاں تو بولنے والے ہیں ماشاءاللہ. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بہرحال آج میں خود حاضر ہوں اور میں خود منبر پہ ابھی بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو موضوع میں نے شروع کیا ابھی شروع بھی نہیں ہوا. جب اس کی گہرائیوں میں جائے، سمندر ہے امام زین العابدین کائنات کے لیے، منبع ہیں، دریا ہیں، اختیار کل کے مالک ہیں امام زین العابدین. جب بادشاہ وہ سواری کے ذریعے پیدل اس کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا کہ پہاڑ کے اس طرف وہ جو پرندہ ہے جو میرے مرغ کو لے کے گیا ہے، ایک آدمی رسی میں بندھا ہوا ہے، پاؤں میں بندھا ہوا ہے، یہ مرغ توڑ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے. کیا نظام پروردگار ہے. مایوس نہ ہو، محتاج نہ ہو، پریشان نہ ہو. یہ جلدی جلدی گئے، اس کے ہاتھ پاؤں کو کھولا، کیا ہوا؟ کیا بزنس کے لیے جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے چھین لیا، ہمیں باندھ دیا. 2 دن سے یہ پرندہ آ کے مجھے کھلاتا ہے اور چشمے سے پانی لا کے پلاتا ہے. میرے عزیزو، جب بندہ کہیں پھنس جائے تو نظام پروردگار شروع ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا زمین کے مالک ہم ہیں، زمین کے وارث امام ہیں. زین العابدین نے کہا زمین کے وارث ہم ہیں. اب زمین کی جتنی خصوصیتیں ہیں، میرے عزیز توجہ کریے گا. اب اتنی بات تو سب جانتے ہیں نا کہ وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے. وارث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میری یہ رضا ہے بھائی، رضا افضل ہے یا ہم؟ مکان یہ وراثت میں ملا ہے بھائی، مکان افضل ہے یا آپ؟ میرے عزیزو، اتنی بات تو سب کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے. اب امام زین العابدین نے کہا ہم زمین کے وارث، قرآن کے وارث، جنت کے وارث. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت سے بھی افضل، زمین سے بھی افضل، قرآن سے بھی. ارے میرے عزیزو، کون بتائے گا قرآن میں کیا ہے؟ کوئی لے کے چلے، کوئی صندوق کسی کے گھر سے چوری کر کے، پیچھے پولیس لگ جائے اور مالک بھی دوڑے کہ دیکھو میرا صندوق لے کے بھاگ رہا ہے، تو پولیس والا کیا کہے گا؟ ثبوت کیا ہے؟ تو ثبوت یہی ہے کہ یہ بتاؤ بکس میں کیا ہے. جو مالک ہوگا وہ بتا دے گا، اس میں میرا علم ہے، اس میں میری عدالت ہے، اس میں میری شجاعت ہے، اس میں میری ہیبت ہے، اس میں میرے سخاوت ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن جو چور ہوگا وہ کیا جانے، نہ قرآن ہے نہ قرآن کے علم میں بھی ہے. تو میرے عزیزو، وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے.
اسی لیے ساری کائنات وراثت میں دیا ہے. میں خاموشی کے ساتھ پہنچا رہا ہوں. امام زین العابدین کہتے ہیں اللہ جو جنت دے گا وہ وراثت میں دے گا، ملکیت میں نہیں دے گا. شاید ایک بات ثابت کریں. 5 بجے کی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا، بھائی اتنی بات سن لیجئے، جنت کیا ملے گی؟ وراثت میں، ملکیت میں. اچھا جنت کتنی ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، یہ فائدہ ہوتا ہے ایک مجلس میں جانے کا. ہاں ماشاء اللہ. جنت کیا ہے؟ سورہ رحمان پڑھ لو، ہیں فقط جو 2 جنتیں، اس لیے سردار 2 سے تیسرا ممکن نہیں. جنت کے سردار کتنے؟ 2. تو جنت بھی 2. اب وہ الگ بات ہے کہ ہمارے نہیں ہے کہ بٹوارے ہیں، جنت کے مالک ہی الگ ہیں. بھائی میرے عزیزو، جنت کسے دے گا پروردگار؟ کہ تلک الجنت التی نورث من عبادہ من کان تقیا. یہ وہ تلکا یعنی تلکا اور ذالکا دور کے لیے بولتے ہیں عربی زبان میں، حاذا اور حاذی قریب کے لیے بولتے ہیں. توجہ ہے نا میرے عزیزو؟ قرآن کہہ رہا ہے تلکا وہ ہے جنت. کس کو دوں گا؟ اپنے متقی بندوں کو دوں گا. کس میں دوں گا؟ وراثت میں دوں گا. نورث من عبادہ من کان تقیا، ہم اسے متقی بندوں کو جنت دیں گے وراثت میں. اب یہ ساری دنیا کو تبرک بانٹ دو کہ جنت ملے گی وراثت میں، ملکیت میں نہیں ملے گی. اب جنت اسی کو ملے گی جو وراثت کے قائل ہوں. ارے میرے عزیزو میں کیا کروں؟ ارے جس کے ہاں وراثت پاہی نہیں جاتی وہ کس جنت کے لالچ میں بیٹھے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ سیدہ دربار میں ہے، آواز نبی نے کہا ہے نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. قرآن کہتا ہے ہم جنت کے وارث کو دیں گے. تو اسی کو تو جنت ملے گی جو وراثت کے قائل ہوگا. اب لگے رہو کتنی عبادتوں میں، کوئی فائدہ نہیں ہے. جنت ملے گی کس میں؟ وراثت میں. اور جنت کہاں ہے؟ تل کا دور دور ہے نا. اب بڑے شوق سے شاعر لوگ کہتے ہیں، نوحہ پڑھتے بھی ہیں، کہ ہم اس جنت میں نہیں جائیں گے جس میں عزاداری حسین نہیں ہوگی. تو کیا اللہ کی جنت اور ہے، حسین کی جنت اور ہے؟ نہیں، اللہ کہتا وہ ہے جنت، وہ ہے جنت. شب عاشور حسین ابن علی نے کہا ہاذہ الجنت التی یفتح الابواب، یہ ہے جنت، اللہ نے اس کے دروازے کھول دیے. تو اس کا مطلب خدا کی جنت وہ، حسین کی جنت وہ. کہا نہیں، جنت تھی بہت دور، حسین نے اسے قدموں پہ بلا لیا. اب ان کے فرش پہ بیٹھو تب بھی جنت، ان کے دروازے پہ جاؤ تب بھی جنت، ان کی محبت پیدا کرو تب بھی جنت. جہاں رہتے ہیں وہ جگہ جنت بن جاتی ہے. نہیں میرے عزیزو، اسی لیے تو سلمان فارسی نے جناب فضہ سے کہا تھا کہ فضہ تمہاری جنت میں مقام کیا ہے اور ہمارا درجہ کیا ہے. بڑی دیر جناب فضہ نے سنا اور آواز سلمان تمہیں ہوا کیا ہے؟ جنت کے درجے مرنے کے بعد تلاش کر رہے ہو؟ ارے میں جنت میں رہتی ہوں، جنت میں رہتی ہوں، مرنے کے بعد جنت نہیں. اچھا میرے یوٹیوب پہ سرچ کر کے جائیے گا، 3 عشرے لندن کے ہیں، چلتا پھرتا جنتی. مرنے کے بعد جنت نہیں ہے. ارے میرے عزیز توجہ کریے گا، جو جنت میں رہے گا وہ جنت میں جائے گا. اب یہ آپ ایگری نہ ہوئے، یہ جملہ ہے امام زین العابدین کا 7. آواز چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو قرآن سے جتنا ربط و ضبط بڑھتا جائے گا جنتی ہوتا جائے گا. میرے عزیزو توجہ کریے گا، بات دوسری طرف نہ چلی جائے. چلتا پھرتا میرے عزیزو چوتھے امام کا جملہ ہے. لہذا اچھا میں نے ساری بات چھوڑ دی، آج مجھے کچھ اور کہنا تھا لیکن چہرے آپ کے کہیں اور مجھے لے کے گئے. قرآن سے ربط و ضبط، استغفار، ایمان، عمل صالح. پھر امام زین العابدین کہتے ہیں دیکھو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے، وجہم منبسطن، جس کا چہرہ وجیح ہو، چہرہ سیوم اور 40ویں جیسا نہ ہو.
ارے ہنسنے کی بات ہی نہیں میرے عزیزوں. آپ باہر ملکوں میں چلے جائیے, کتنی بھی ٹریفک جام ہو, وہ مسکرا کے آپ کو کہے گا آپ آگے جائیے. یہ چہرہ حشاش بشاش مسکراہٹ کس کی علامت ہے؟ جنتیوں کی. مولا فرماتے ہیں ہزاروں غم تمہارے سینے میں ہو, لیکن بائی فیس تمہارا غم کوئی سمجھ نہ سکے چہرے سے. امام زین العابدین نے کہا کہ اگر اپنی ضرورتیں تم دوسروں کے ساتھ بیان کرو گے تو وقار جائے گا, ذلیل ہوگے, حیات جائے گی, رسوا ہوگے, دین جائے گا, مذہب جائے گا. لہذا اپنی ضرورت کسی سے بیان, ہاں تمہارے سامنے کوئی اپنی ضرورت پیش کرے تو یہ خدا کی نعمت ہے, جانے نہ دو اس نعمت کو, ورنہ یہ اللہ یہ نعمت کسی اور کی طرف منتقل کر دے گا. نہیں میرے عزیزو, اسی لیے ساسا ابن سوہان, ان کے بھتیجے زید, جب آپ مسجد سہلا میں جائیں گے تو پہلا عمل, زید بھتیجا ہے, اور آواز دیتا چچا یہ مصیبت ہوئی, جن کا ایک ہاتھ ان کی شہادت سے پہلے امام نے کہا جنت میں چلا گیا. تو یہ ساسا ابن سوہان کون ہے؟ جنہوں نے مولائے کائنات کی پہلی مجلس پڑھی, جس مجلس میں حسن, حسین, جناب عباس موجود ہو, محمد حنفیہ موجود ہو, اس میں مجلس پڑھنے والا ساسا ابن سوہان. توجہ کریے گا. آواز دیا زید بھتیجے اپنی مشکلات کسی سے نہ بیان کیا کرو, دوست سے بیان کرو گے تو وہ رنجیدہ ہوگا, دشمن سے بیان کرو گے تو خوش ہوگا. میری آنکھ 40 سال ہو گیا خراب ہوئے, ساسا ابن سوہان کہتے ہیں, اس کی خبر میری بیوی کو بھی نہیں ہے. صرف کہہ سکتے ہیں مصائب, یہاں تو ہماری ایک چھینک آئے, پانی آپو, کھانا آپو, ہم تو کپڑا بھی نکال کے خود سے نہیں پہن سکتے. یہ تو زیارت میں حج میں سمجھ میں آتا ہے, جب روم الگ الگ ہو. کیا ہوا بھائی سلطان بھائی؟ توجہ کریے گا تھوڑا سا. وجہم منبسطن, چلتا پھرتا جنتی, جس کا چہرہ وجیح ہو, جس کے دیکھنے کے بعد خوشی محسوس ہو کہ میرا مومن اچھی کنڈیشن میں ہے. یہ کون ہے؟ اب اس ضمن میں کبھی پھر باتیں ہوں گی. وہ 9 چیزیں امام زین العابدین نے کیا کہا ہے. چہرے کی وجاہت کیا ہے؟ سب سے نہ مانگا کرو, جس کا چہرہ وجیح ہو. چاہنے والا آیا نا امام حسین کے پاس, کہا مجھ سے کیوں مانگ رہے؟ کہا آپ کے نانا نے کہا سب سے نہ مانگا کرو, اس سے مانگو جو وجیح ہو, کریم ہو, حامل قرآن ہو اور کریم ہو. میں نے پورے مدینے میں تلاش کیا, آپ جیسا چہرہ کوئی نہیں ہے. تو جنت, چلتا پھرتا جنتی, وجہم. چلیے آپ نے طے کر دیا کہ آج ہم سنیں گے تو سنیے. یدن معطیتن, دینے والا ہاتھ ہو. پھر کیسے دیں گے آپ؟ پہلے ہی طے کر لیا آپ نے. ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دنیا لینا جانتی ہے, دینا نہیں جانتی. یو پی میں ایک گاؤں ہے جہاں ایک آدمی کنویں میں گر گیا تھا. پورے گاؤں والے گئے اسے نکالنے کے لیے, ہاتھ دو, رسی لو, ہم نکال لیں گے. وہ ڈوب رہا ہے. نہیں, ایک ضعیف آیا, انہوں نے کہا میں نکالتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا رسی لو, اور فوراً اس نے رسی پکڑ لیا اور انہوں نے نکال لیا. کہا یہ کیوں ہوا؟ کہا جب تک کہہ رہے تھے ہاتھ دو, اس لیے کہ اسے دینا تو آتا نہیں تھا. جب میں نے کہا رسی لو, ارے میرے عزیز توجہ کریے گا. یدن معطیتن, کہ علی کا چاہنے والا بخیل نہیں ہوگا, سب کچھ ہوگا, بخیل نہیں ہوگا. اور جو بخیل نہ ہو وہ چلتا پھرتا جنتی ہے. ارے نہیں میرے عزیزو توجہ کریے گا, یاد رکھیے گا. امام نے فرمایا یدن معطیتن صلاۃ الکامل. اور اسی طریقے سے امام نے ایک بیان کیا ہے. ایک شخص مسجد کوفہ میں آیا, رات کے سناٹے میں عبادت کر رہا ہے. توجہ کریے گا. الاف الاف کہہ رہا ہے امیر المومنین
مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، وہ جانتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے پوچھا کون؟ کہا میں علی کا شیعہ ہوں۔ مولا نے مڑ کے آواز دیا، ہاں علی کے شیعوں کو ہونا ہی ایسا چاہیے، جب سب سوتے ہوں تو یہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا۔ یہ بھی سننے والی بات نہیں ہے۔ چلے جہاں جہاں نہیں سننے والی بات ہے وہاں ہم کہہ دیں گے۔ پیغمبر کی بزم میں، میں یہاں تک آ گیا، پیغمبر کی بزم میں، پیغمبر کی خدمت میں ایک ضعیف آیا روتا ہوا، یا رسول اللہ یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا۔ پیغمبر نے فرمایا یہ توبہ کرو، یہ توبہ کرو۔ توبہ اور رونے کے بعد جانے لگا۔ پیغمبر نے کہا یہ دیکھو جنتی جا رہا ہے۔ ارے مجلس سے اٹھ کے جانے کے بعد ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر دو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ جنت میں بیٹھ رہے ہو نا، فرش عزا پہ ہونا تو جنتی ہے نا۔ ہاں اب آپ نے طے کر لیا نہیں بولیں گے تو میں اکیلا بولوں گا۔ میں عزیز و توجہ کریے گا، جیسے ہی وہ جانے لگا پیغمبر نے فرمایا یہ دیکھو جنتی جا رہا ہے، جنتی جا رہا ہے۔ ایک صاحب بڑے ہوشیار تھے، پیغمبر کی بزم سے اٹھے، جا کے اس کا دامن پکڑا، آواز دیا میری شفاعت کرا دینا۔ پیغمبر نے کہا تم جنتی ہو، مجھے بھی جنت میں لے کے جانا۔ کہا خدا کی قسم سب کو لے کے جاؤں گا، تجھے نہیں لے کے جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا مالک جنت کو چھوڑ کر۔ ارے توجہ کریے گا، مالک جنت کو چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا جنت چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ چوتھے امام آواز ہے اسی دنیا میں جنت مل جائے تب تو صحیح امام زین العابدین کے چاہنے والوں ہو۔ اللہ اکبر، کیا اختیار ہے، کیا اقتدار ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ آواز دیتے ہیں اے یزید، مومنوں کے دلوں میں جو اللہ نے محبت کو اتارا ہے تو اسے چھین، آخری جملہ ہے نا، چھین نہیں سکتا۔ مومن قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی ہے، اور مومن کا دل تو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ مومن کی کوئی قیمت کائنات لگا ہی نہیں سکتی۔ مومن، ارے کیا ہوا بھائی، مومن قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ نوحے میں بھی اگر ایسا جواب نہ دیا جائے ہاں کہ نہیں بھائی ہم نوحہ آج سن رہے ہیں، آج انشاءاللہ ہم لوگ پورا نوحہ صرف سنیں گے۔ ہاں توجہ کریے گا، بس کم از کم اتنے چہرے تو یاد ہو جائیں گے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، کم از کم مسکراتا چہرہ رہے، آباد و شاد رہیں۔ میرے عزیزوں بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے سنا اور یقیناً میں خوش ہوا، اور اللہ توفیق دے اس سے زیادہ حیات معصومین پہ سننے اور سمجھنے کی۔ جس کا ذکر ہے اسی کا تذکرہ ہونا چاہیے، ادھر ادھر گفتگو نہیں ہونا چاہیے۔ اب میرے عزیزوں بات یہ ہے کہ مومن بہت قیمتی ہے، بے انتہا قیمتی مومن۔ سن سکو گے؟ سر اٹھاؤ میرے عزیزوں، بات یہاں تک پہنچا گیا ہوں تو اب جملہ سن لیجئے۔ عزیزوں روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سفر امام زین العابدین اپنے کچھ چاہنے والوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ ایک بستی کے قریب پہنچے تو اپنے غلام سے کہا کہ یہ بستی قریب ہے، جا کے فلاں کام کر کے آ جاؤ۔ اب جسے ایک بندے تک بھی بات پہنچ جائے تو میری محنت سوارت ہو گئی۔ غلام سے کہا جا کے یہ بستی میں، یہ گاؤں میں میرا یہ کام کر کے آؤ۔ وہ آیا اور امام کو بتلانا بھول گیا، آ کے اپنے خیمے میں سو گیا۔ کافی دیر امام نے انتظار کیا اور امام گئے تو ہماری طرح تو تھے نہیں کہ نوکروں کے ساتھ جس طرح ہم سلوک کرتے ہیں، حرام کماتے ہو، کاروبار کے وقت سو جاتے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمارے نیچے دو چار ہیں تو ہم بھی تو 10-12 کے نیچے ہیں۔ اگر خدا بھی ایسا کرنے لگے، ارے میرے عزیزوں بس یہی جملے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے۔ مولا نے دیکھا وہ سو رہا ہے غلام، مولا نے نہ آواز دی، نہ جھڑکا، نہ ڈانٹا۔ دو روایتیں ہیں، یا تو اس کے سرانے پنکھا جھلنے لگے، اور ایک روایت ہے کہ امام اس کے پاؤں کو دبانے لگے۔ مومن کتنا قیمتی ہے، امام اس کے پاؤں کو دبانے لگے۔ اس کی آنکھ کھلی ایک مرتبہ، مولا معاف کریے گا آپ اور میرے پاؤں کو دبا رہے ہیں، ہو زین العابدین جیسا۔ آواز دیتے ہیں کیا تو انسان نہیں ہے؟ اللہ اکبر، میں نے بات کہہ دی، مولا آپ میرے پاؤں کو دبا رہے ہیں، کیا تو انسان نہیں، تھک نہیں گیا؟ کہ مولا معاف کریے، مجھے آنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے، کہ کوئی بات نہیں، تھک گیا تھا، آرام کیا، یہ بتاؤ کام ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟
کہا اللہ اکبر. امام نے 3 مرتبہ تکبیر بلند کی, کہا ہو گیا کام. اچھا چلو نارمل, یہ بتاؤ اس بستی میں گئے تھے, میرے کچھ چاہنے والے رہتے ہیں, کہا مولا انہیں چھوڑیے, ہم لائک ہی نہیں کرتے, وہ ہمارے لیول کی نہیں ہے. کیوں بھائی کیوں چھوڑیے؟ کہا مولا ان کی بات کرتے ہیں جن کی حیثیت ہی نہیں کوئی. اب دیکھیے مسئلہ ہے, ہمارے پاس تھرمامیٹر ہے سب کے ایمان جانچنے کا, ترازو ہمارے پاس ہے. اگر یہی جناب ابوذر کیے ہوتے, سلمان کیے ہوتے, توجہ کریے گا میرے عزیزو, تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا جو امام پاؤں کو دبا رہے ہیں, بچے سن رہے ہیں میرے عزیزو, جو امام پاؤں کو دبا رہے ہیں, وہ امام پوچھ رہے ہیں میری بستی میں میرے چاہنے والے کیسے ہیں, آواز دیتے ان کی کوئی حیثیت نہیں, چھوڑیے وہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں. وہ امام کا تیور بدلا, لہجہ بدلا, کیوں چھوڑوں؟ کہا ان کی حیثیت, ان کے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ان کے اوپر ڈسکس کیا جائے. ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا میں بھی تمہیں چھوڑوں, تمہاری حیثیت میرے نزدیک کیا ہے؟ تو مومن کتنا قیمتی ہے, مومن, ارے میرے عزیزو مومن بہت قیمتی ہے. اب یہاں سے اگر برداشت ہو جائے تو ایک جملہ سن لو اور بات تمام ہو جائے. مجھے جانا تھا قلب مومن تک, معرفت امامت تک, لیکن بات تمام ہو گئی. اللہ کے گھر کتنے ہیں؟ جتنی بھی بات ہوگی 3 ہی پہ ہوگی. اللہ کے گھر ایک, خانے, ارے بھائی خاموشی کا روزہ صرف جناب مریم کے لیے تھا, سن رہے ہیں نا, اور وہ بھی عورت تھی نا. کہا کہ میرے عزیزو میں کیسے گزارش کروں, اللہ کا گھر ایک ہے, خانے کعبہ, جسے 2 نبیوں نے بنایا. نہ اسے توڑ سکتے ہو, نہ اس کی توہین کر سکتے ہو, نہ گرا سکتے ہو. اللہ کا دوسرا گھر ہمارے علاقے کی مسجدیں, جسے ہمارے جیسے لوگوں نے بنایا ہے, پھر میں نہ اسے توڑ سکتے ہیں, نہ گرا سکتے ہیں, نہ اس کی توہین کر سکتے ہیں. اللہ کا تیسرا گھر مومن کا دل, جسے نبیوں نے نہیں بنایا, عام بندوں نے نہیں بنایا, خدا نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا. جب نبی کے بنائے ہوئے چیز کو نہیں توڑ سکتے, نہیں اس کو نارمل لے لیا ہم نے, ہاں کعبے کو ہم نے کبھی گرایا ہی نہیں, مسجد کے ہم نے توہین کی نہیں. آواز اس لائن میں کھڑے ہو جاؤ, کتنے مومنوں کے دلوں کو توڑا ہے, جو اللہ نے جسے بنایا ہے اس نے مومن کے دل کو دکھایا ہے. یہ تو کعبے سے بھی بلند ہے. کوئی خانے کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے, اللہ تجھے کعبے کے پردے کا واسطہ پیغمبر نے آواز دیا, حیف ہوتی تجھے, اپنے دل کا واسطہ دے, تیرا دل کعبے کے پردے سے بلند ہے. مومن بہت قیمتی ہے, ایک لمحے میں اس کے دل کو ہم دکھا دیتے ہیں, پھر بھی مومن رہتے ہیں, نہ کعبے کو گراتے ہیں, نہ مسجد کو گراتے ہیں, اور جو گرایا اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. مومن قیمتی ہے, مومن کے دلوں کو نہ دکھاؤ. اگر کسی کو اذیت دیتے ہو تو اس کا مطلب ہے عقل نہیں ہے, بہت قیمتی ہے. اور اس قیمت کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں عرش الرحمن قلب المؤمن, مومن کا دل خدا کا گھر ہے, اہل بیت کا مسکن ہے. اتنی بات تو ہم چوتھے امام سے نہ سیکھ سکے تو کیسے؟ ہر مجلس ہمارے دلوں کو نرم کرے, زبان کو نرم کرے, دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنے, دوسرے کے اطمینان کا ذریعہ بنے. اور کوئی دل ٹوٹ رہا ہے تو اسے جوڑنے کی کوشش کرے. امام نے فرمایا 2 دل جوڑنے کے لیے جو پہلا قدم نکالتا ہے, اللہ اسے شب قدر کا اجر و ثواب دیتا ہے. جوڑنے کا کام کرو, توڑنے کا کام کیا ہوا بھائی, نہیں کرنا ہے. ابھی اس انداز سے سن رہے ہیں تو یہی بات ہے. پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے مولا کائنات کے گھر داخل ہوئے. چلے باقی ائمہ معصومین پہ صلوات ہو جائے تب بھی اچھا ہے, باقی ائمہ معصومین پہ بھی. پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے مولا کائنات کے گھر داخل ہوئے. مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ آج بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے, کتاب ہے بشارت المصطفیٰ. کہا علی بات ہی کچھ ایسی ہے, توجہ کریے گا, کیا بات ہے؟ کہا ابھی علی تمہارے گھر میں آ رہا تھا, جبریل آئے
اور انہوں نے کہا کہ پیغمبر آپ کو اللہ سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ علی کے چاہنے والے کو میں نے بخش دیا، چاہے نیکوکار ہو یا عاصی اور گناہگار کیوں نہ ہو۔ بھئی آپ کی جنت ہو تو نہ دینا، ہم لوگ سب کے فیصلے کر لیتے ہیں نا، وہ گناہگار ہے، ارے بھائی ایک انگلی اگر کسی کو اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں اپنی طرف آتی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، اس امام کے جو امام جہاد اکبر کے مالک ہیں، باقی ائمہ معصومین جہاد اصغر کیا ہے، لیکن چوتھے امام کا مقام، اللہ اکبر۔ سنو گے اور یہ یاد رکھیے گا، پیغمبر جیسے آئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے علی کے شیعوں کو، بھئی آپ بول دیجئے گا، بخش دیا چاہے گناہگار ہوں۔ میں نے اسی لیے کتاب کا نام نہیں لیتے، بہت سے لوگ بڑے قابل لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا، ادھر ادھر کی جو باتیں سنتے رہتے ہیں وہ زیادہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی کیسا، ان کے بارے میں نہ سوچا کرو جو صاحب اختیار بن کے آتے ہیں۔ ائمہ معصومین کے بارے میں کبھی یہ نہ سوچا کرو یہ کیسے کر سکتے ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ارے ان کے در کے اگر اشارے پتھر ہوں تو وہ بھی سارے کمال کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ اب یہاں سے آپ کا بالکل چہرہ بدل رہا ہے، تو لہٰذا میں چھوڑ کے، جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے علی کے شیعوں کو بخش دیا، مومن ہو، نیکوکار ہو یا عاصی اور گناہگار ہو، پہلی مرتبہ جس نے لبیک کہا اسے امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، آواز یا نانا گواہ رہنا، میں اپنی زندگی کی آدھی نیکی اپنے بابا کے چاہنے والوں کو دیتا ہوں۔ نہیں سبحان اللہ بول پاتے نہ بولیے، وہ آپ کا گھر رہ جائے گا، وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہاں سن لیجئے، ہاں بہت سے لوگ گھر بناتے ہیں اس کے بعد اس کو جلا بھی دیتے ہیں۔ ہاں اللہ جو ہے جنت جو بن چکی ہے اسے باقی رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ میرے عزیزو ایک جملہ، امام حسن مجتبیٰ نے کہا میں نے آدھی زندگی کی نیکی اپنے بابا کے چاہنے والے کو دیا۔ حسین ابن علی کھڑے ہوئے، نانا گواہ ہے نا، میں نے اپنی زندگی کی آدھی نیکی اپنے بابا علی کے چاہنے والوں کو بخش دیا۔ ارے میرے عزیزو معراج ہو جانا چاہیے تھا۔ جناب سیدہ آواز دیتی ہیں، بابا گواہ رہنا، میں زندگی کی آدھی نیکی علی کے چاہنے والوں کو دیتا ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے آواز دیا، یا رسول اللہ گواہ رہنا، میں اپنی زندگی کی آدھی نیکی اپنے چاہنے والوں کو دیتا ہوں۔ ارے جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے وزنی ہو جائے۔ نہیں میرے عزیزو، ایسے نہ سنے جاتے نہ سنایا جاتا ہے، لیکن بات مکمل کر دینا ہے۔ میرے عزیزو پھر پیغمبر نے آواز دیا، آپ ہی لوگ سخی نہیں ہیں، سخی ہم بھی ہیں، میں نے آدھی زندگی کی نیکی علی تمہارے چاہنے والوں کو دے دیا۔ فوراً جبریل آئے، آواز دیا، سخی تم ہی لوگ نہیں ہیں، سخاوت میں نے پیدا کیا ہے، علی کے چاہنے والوں کو میں نے۔ آپ ڈرے سہمے کیوں بھائی؟ بخش دیا۔ اچھا یہ ہو گئی بات، آدھی زندگی کی نیکی سمجھنا ہے اور مومن کا کردار سمجھنا ہے، اور بات تمام ہو گئی۔ کس بات پہ فخر امام زین العابدین نے کیا ہے؟ اللہ نے کسی کا فخر مباحات برداشت نہیں کیا ہے۔ یہ بہادری شجاعت ہے امام زین العابدین کی کہ یزید کے دربار میں 109 فضائل اور فخر و مباحات بیان کیا۔ جناب موسیٰ نے تھوڑا سا فخر کیا تھا، کہا جاؤ خضر سے پڑھو۔ یوسف نے بچپنے میں دیکھا تھا اپنے آپ کو پانی میں کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، کتنے کا بکوں گا، خریدار کوئی نہیں ملا۔ ہر نبی کا پروردگار نے امتحان لیا فخر کی وجہ سے۔ صرف کعبے کی زمین فخر کر رہی تھی، کامل الزیارہ کی روایت ہے، آپ دیکھیے ہر زبان میں، جب کعبے کی زمین نے فخر کیا کہ ساری کائنات میری طرف متوجہ ہے، تو اللہ نے آواز دی ہے، کعبے کی زمین، میں نے کبھی کسی کا فخر برداشت نہیں کیا، فخر صرف میرے لیے ہے۔ تجھ سے 24,000 سال پہلے میں نے کربلا کی زمین خلق کی ہے۔ اور کامل الزیارہ کی روایت ہے، ایک کعبے کی زمین پھر فخر کرے گی تو پوری اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ فخر کسی کے لیے نہیں ہے۔ وہ زین العابدین دربار یزید میں 66 فضائل صرف علی ابن ابی طالب کے فخر۔ یہ بتاؤ میرے دادا یا تیرے دادا، یہ میرے دادا یا تیرے دادا، یہ میری نسل یا تیری نسل؟
مولا فرماتے ہیں چوتھے امام، آواز جب محشر کا میدان ہوگا، آدھی زندگی کی عبادت سمجھنا ہے نا، سن رہے؟ محشر کا میدان ہوگا، ایک آدمی کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، مختصر مصائب تولے جا رہے ہوں گے، ایک آدمی کے اعمال نیک کم نظر آئے، اللہ نے ایک چانس دیا، جاؤ تمہارے کوئی بھی علاقے والے ہوں انہیں بلاؤ تمہاری ہیلپ اور مدد کر دیں۔ میری آواز کون سنے گا؟ کہا ابراہیم کی آواز نسلوں نے سنا ہے اللہ کے حکم سے، جا تیری آواز میں ہم اثر پیدا کر دیں گے، پورے محشر کو سناؤ، جو بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے۔ وہ آدمی اعلان کر رہا ہے کوئی میری مددگار؟ امام زین العابدین کہتے ہیں منبع الیتیم میں کہ پورا محشر جمع ہو گیا اور سب یہ کہتے ہیں اللہ یہ بڑا نیکوکار تھا، اتفاق سے اس کی برائیاں زیادہ ہو گئیں لیکن بڑا خلیق تھا، بڑا اخلاق مند تھا، ہم سب اپنی نیکیاں دیتے ہیں، اللہ تو اسے بخش دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہاں صرف سودا کس کا ہوگا؟ تو تین چیزیں بغیر مانگے اللہ دے گا، ایک رزق، ایک موت اور ایک عمل، یہ تین چیزوں کا بدلہ۔ پھر جب سارا محشر مل کے ایک آدمی کو بخشوا گیا، وہ جنت میں گیا، تو ایک مرتبہ اللہ سے کہتا ہے میرے پروردگار ساری دنیا کی جنت مجھے دے دی، تو نے سارے نبیوں کی جنت مجھے دے دی۔ آواز دیا یہ تو دنیا والوں نے نیکیاں دی ہیں، اب تھک گئے، خدا کی قسم آپ تھک گئے۔ اب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب سارے محشر والے اپنی نیکیاں دے کے اسے بخشوا دیں گے تو سب تو نہتے ہو گئے، نیکیاں دے چکے۔ اب اللہ کہتا ہے ناد علین، علی کہاں ہو؟ جب محشر میں علی ابن ابی طالب آئیں گے، کہ پورے محشر والوں نے اپنی نیکی ایک بندے کو دے دیا، اسے بخشوا دیا، علی ان کی ہیلپ کر دو، مدد کر دو۔ کہا پروردگار کیسے؟ کہا ان لوگوں نے نیکی کی ہے تو انہیں نیکی ملنا چاہیے۔ کہا پروردگار کیسے؟ کہا جو شب ہجرت رسول کے بستر پہ تم سوئے تھے، تم نے سانسیں لی تھیں، اس میں سے ایک سانس پورے محشر کو دے دو۔ ارے میں نے پڑھ دیا، آپ نے توجہ نہیں کیا میرے عزیزوں۔ بھئی ایک رات کی ایک سانس پورے محشر کو بخشوانے کا اختیار رکھتا ہو، اس علی کی آدھی زندگی کی نیکیاں۔ صلی علی محمد والے۔ امام دل ہیں، کائنات کا دل امام ہے، امام مرکز ہیں، امام حیات ہیں، ہر چیز کی قبولیت کا ذریعہ ہے امامت۔ امامت میں اگر نقص ہو جائے تو کوئی عمل قبول ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے مجلسیں ہم کیا سنیں گے؟ آخری موقع پر امام زین العابدین مجلس سن رہے ہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، یہ سنت ہے۔ ائمہ معصومین اپنے شاگردوں کو اوپر بٹھاتے تھے، خود بیٹھ کے مجلس سنتے تھے۔ کبھی یہ دل تنگ نہ کریے گا کہ چار آدمی مجلس ہیں۔ مسما، امام نے پوچھا مسما کل کہاں تھے؟ کہا مولا گھر پہ مجلس تھی۔ کہا تم نے مجھے نہیں بلایا؟ کہا مولا گھر والے 4-5 لوگ بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے۔ تو زین العابدین علیہ السلام نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں آیا تھا؟ کہا مولا آپ آئے تھے؟ کہا کہیں بھی میرے جد حسین، میرے بابا کے حسین کی مجلس ہو، امام نہ آئے تو پھر مجلس کیا ہے؟ توجہ کریے گا۔ مولا آپ آئے تھے؟ کہا جب تم نے مجلس ختم ہونے کے بعد دروازہ کھولا، جو پیچھے جو کھڑا تھا اندھیرے میں تم دیکھ نہیں پائے تھے، وہ تمہارا امام زین العابدین تھا۔ نہیں میرے عزیزو، جب مجلس کر کے آپ چلے جائیں گے، اندھیرا کر جائیں گے، تو جہاں بھی مجلس ہوتی ہے، ریاض القدس کی روایت ہے، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے رات میں 2 شخصیتیں آتی ہیں، 2 بیویاں آتی ہیں، ایک بڑی بیوی ایک چھوٹی بیوی۔ اب جسے دل میں محبت ہوگی آنکھوں میں آنسو آئے گا۔ ایک بڑی بیوی ایک چھوٹی بیوی۔ بڑی بیوی کی انگلی پکڑے ہوئے چھوٹی بیوی کہتی ہیں اے پھوپھی اماں، یہاں فلاں مومن زور سے کیوں رو رہا تھا، آواز کے ساتھ کیوں رو رہا تھا؟ کہا بیٹا سکینہ، اس کے دل میں تمہارے بابا کی محبت زیادہ تھی،
تو ایک مرتبہ آواز دیا پھوپھی اماں جب یہ سن کے تو نہ روتا ہے، کاش کربلا میں ہوتا تو رخسار پہ تماچے نہ لگتے، کان سے گوشوارے نہ چھینے جاتے، میرا بھائی اصغر نہ مارا جاتا۔ کیا ارمان تمنا ہے میرے عزیزو، سنو گے؟ میرے چوتھے امام کا آخری وقت ہے، پانچویں امام قریب ہیں۔ چوتھے امام ایک جملہ کہتے ہیں، بیٹا میں نے سورہ فتح پڑھ لیا ہے، سورہ واقعہ کی 3 مرتبہ تلاوت کر لی ہے، خدا کے احسان مند اور شکر گزار ہو چکے ہیں۔ اے بیٹا تم بھی 5 سال کے کربلا میں تھے، تم کربلا کی کچھ داستان مجھے سناؤ۔ سنو گے عزادارو، سن سکو گے؟ آواز دیا بابا میں 5 سال کی عمر میں تھا، آپ کے گلے میں جو رسی بندھی تھی وہ میرے گلے میں بھی بندھی ہوئی تھی، آپ رکوع کے عالم میں چل رہے تھے اور جب میرے گلے کی رسیاں تنگ ہوتی تھی میں آواز دیتا تھا بابا میرا قد چھوٹا ہے۔ نہیں توجہ کریے گا، ہاں عزادارو۔ اس کے بعد آواز دیا پہلے بیٹا بتاؤ، آواز دیا اے بابا جب ایک ایک جا رہے تھے حسین غریب حسرت کے ساتھ ایک ایک لاشے کو دیکھ رہے تھے۔ اے بابا، نہیں میرے عزیزو آپ تھک چکے ہیں، اے بابا یہ سارا لاشا جب آیا ہے تو حسین کی آنکھوں میں ہم نے آنسو دیکھے ہیں، لیکن ایک وقت تو میرے حسین سب سے زیادہ روئے ہیں جب حسین زخمی بابا آپ کے پاس آئے ہیں تو آواز دیا تھا بیٹا سید سجاد میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ نہیں یہ فخر کی بات نہیں ہے، کیا مدینے میں حسین کا کوئی نہیں تھا؟ نانی ام سلمہ تھی، بھائی محمد انفیہ تھے، بیٹی سغرا تھی، لیکن کسی کو سلام نہیں۔ مشکل میں اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے، حسین نے 3 ہی وقت تو آپ کو یاد کیا ہے۔ ایک جناب سکینہ جب بابا سے لپٹی ہیں تو آواز دیا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور اس کے بعد سید سجاد سے کہا تھا اے بیٹا کہہ دینا میرے چاہنے والوں سے میں نے اس وقت بہت یاد کیا جب میرے ہاتھ پہ ننھا مجاہد۔ عزادارو میرے چوتھے امام نے سب سے زیادہ جو گریہ کیا ہے وہ جناب علی اصغر پہ روئے ہیں، اور اسی پہ امام زمان روئے ہیں، پورا دن روئے ہیں۔ ابھی 5 بجے کی مجلس میں پڑھ کے آیا ہوں، لیکن ہاں ایک مصائب کو 5ویں امام چوتھے امام سے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھی بہت ہوشیاری لوگ کرتے ہیں، توجہ کریے گا۔ چوتھے امام کا جنازہ اٹھا ہوا ہے، ایک آدمی نے سوچا میرے عزیزو آج رات تو قیامت کی رات ہے نا، ہم تو شب کے حساب سے منا کے چلے جاتے ہیں، گھر ویران کب ہوا؟ عزادارو سنو گے؟ آخری جملہ ہے جو بیدار ہے میرے عزیزو۔ ایک آدمی نے سوچا کہ اس وقت ریاض الجنہ میں بڑی اچھی چانس ہوگی، سارے لوگ تو بقی میں گئے ہیں زین العابدین کے جنازے کو دفن کرنے، چلو ہم عبادت کر لیں۔ بہت سے لوگ اہل بیت کو چھوڑ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ گئے نا مسجد نبوی میں دیکھا بڑا سانپ، دوسرے دروازے پہ بڑا سانپ، 6 دروازے سے گئے، کسی دروازے سے سانپ نے جانے نہیں دیا، اتنی دیر کر دی کہ چوتھے امام کا جنازہ بھی دفن ہو گیا، اسے نماز پڑھنے کا موقع بھی نہ ملا، دونوں جگہ سے محروم ہو گیا۔ ہاں میرے عزیزو 5ویں امام آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں بابا یہ مصائب ہے، آپ کیسے برداشت کریں گے؟ کہا بیٹا میرا آخری وقت ہے، میرے بابا حسین کے مصائب سنا دو۔ عزادارو سنو گے؟ یہ 5ویں امام نے اپنے بابا کے سامنے کون سے مصائب پڑھے ہیں سنو گے؟ ایک ایک شہید کا تذکرہ کیا ہے۔ نہیں شرم سے نہ رویا کرو، اور آنسو کو کبھی روکا بھی نہ کرو۔ آواز رکنے لگے تو دعا کرو کہ اللہ ان آوازوں میں بلندی پیدا کرے۔ حسین نے ندبہ مانگا ہے، ندبہ، نون دال بے ہے، ندبہ کے معنی چیخ مار کے رونا۔ ابو وسیر میرے جد پر روتے کیوں نہیں؟ کہ مولا روت رہا ہوں دیکھیں رومال بھیگ گیا۔ کہ ایسے نہ رویا کرو۔ کہ پھر کیسے روئے؟ کہ ایسے روئے جیسے جنت میں میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے، ایک ہاتھ گریبان پر ایک ہاتھ سر پہ ہوتے ہیں۔ اب آجے بیٹا جلدی مصائب بیان کرو، سب آگئے ہیں ہستیاں مجھے لینے کے لیے۔ آواز دیا ایک وقت وہ بھی ہو گیا جب حسین شہید ہو گئے۔ چلو میں نے زحمت تمام کر دی۔ بابا جب حسین ابن علی میرا جد شہید ہو گئے تو ایک سپاہی خیمے کے قریب آ کے رو رہا تھا۔ جناب زینب نے پوچھا اماں فضہ دیکھو کون رو رہا ہے؟ دیکھا یزیدی سپاہی رو رہا ہے۔ جناب فضہ نے کہا کون رو رہا ہے؟
کہ میں یزید کا سپاہی، کہا کہ سب کو قتل کرنے کے بعد رونے آیا ہے؟ کہا بہت بری خبر لے کے آیا ہوں۔ جناب زینب نے کہا میرا علی اکبر مارا گیا، اس سے بڑی کوئی خبر ہے؟ میرا عباس مارا گیا، میرا حسین مارا گیا، اس سے بڑی؟ کہاں بھی اس سے بڑی خبر کہ ابھی کوفے سے خط آیا ہے کہ حسین کا لاشا پامال کیا جائے گا، آخری جملہ جس پر سید سجاد کی جان نکلی ہے۔ ارے میرے عزیزو، اب آپ کے آنسو نہ نکلے الگ بات ہے، بیٹا جلدی بتاؤ۔ آواز دیا کہ جیسے ہی خط آیا ابن زیاد کی طرف سے، شمر نے اعلان کیا کہ جس کا جو رشتہ دار ہو، قرابت دار ہو، اپنے رشتہ داروں کا جنازہ اٹھا لے کے جائے۔ کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ سب کے لاشیں اٹھانے والے تھے، ارے حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، ایک اکیلا حسین کا لاشا جسے ظالموں نے پامال کر دیا۔ ایک بی بی ہے جو گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اے گھوڑے میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، یہ کہنا تھا۔ سید سجاد کی روح کفن انصری سے پرواز کر گئی۔ بیٹا خدا حافظ، میں اس عالم میں اپنے بابا کے پاس جا رہا ہوں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔